آپ سے ایک برمنگھم سے محبت کرتی ہیں، طلحہ، انہوں نے سلام کہا ہے، وعلیہ السلام۔ اگر کسی عالم دین کے بیانات میں سے چھوٹے چھوٹے کلپس کاٹ کے ایسی باتیں ڈھونڈنا جس سے اس پر اعتراض ہو سکے، تو ایسا کرنا جو ہے بہت بڑی بددیانتی ہے، خیانت ہے، اور کسی عالم کے بارے میں برائی کا ارادہ کرنا جو ہے وہ بھی سخت پکڑ کا باعث ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ سنت نہ پڑھو تو وہ کوئی پاگل ہوگا، اور کیا ہے؟ سنت نہیں پڑھیں گے تو حضور کا اتباع کیسے ہوگی؟ جنازے کے بعد دعا بدعت ہے، وہی جنازے والی دعا اصل ہے۔ میں حجیانی مدینے سے احرام باندھ کے آئی، عمرہ نہیں کیا، بیمار ہو گئی، پاکستان چلی گئی، اس کے بیٹے نے دم بھی کیا، عمرہ بھی کیا، ٹھیک ہو گیا۔ سفر میں دو نمازیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، لیکن حنفی مسلک میں نہیں۔ حنفی کہتے ہیں اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھو، اور اگر کوئی مجبوری ہو تو وہ کہتے ہیں پھر اس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ ظہر کو آخر وقت میں پڑھو اور عصر کو اول وقت میں پڑھو۔ ما استعاذ کا من ہو نبیوں کا محمد ونعوذ بک من شر ما استعاذ من ہو نبی، دونوں ٹھیک ہیں۔ دوسرا عمرہ جدہ جا کر کیا، بال ہی پہلے ہی عمرے میں صاف کیے تھے، چند دنوں کے چھوٹے بال، اس عمرے پر بلیڈ کے بجائے پتہ نہیں کس سے صاف کی، اللہ عالم، مشین سے۔ جب بال ہی نہیں تھے تو مشین کس میں پھیری تم نے؟ بال تو اس طرح سے صاف ہو گئے تھے، اب مشین کس میں پھیری تم نے؟ مشین سے چمڑا کاٹا تھا یا بال کاٹے تھے؟ دم پڑ گئی، بال نہ ہوں اس طرح پھروائیں۔ میں نے عمرے کے دوران بنیان اور انڈر شرٹ پہن رکھی تھی، طواف کیا تو پھر یاد آیا، دم پڑ گئی۔ میرے جانے کے بعد وفاق کے امتحان ہے، اللہ بچوں کو کامیاب کرے۔ ایک قانون ہے 4 شیڈول، جس میں علماء پر نعوذ باللہ ظلم کیا جاتا ہے۔ اللہ بنانے والوں کو ہدایت دے کہ وہ ایسے ظالمانہ قانون نہ بنائیں۔ ڈاکوؤں کے لیے نہیں ہے، چوروں کے لیے نہیں ہے، بدماشوں کے لیے نہیں ہے، زانی کے لیے نہیں ہے، مولوی کے لیے ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طواف مکمل کرنے کے بعد حتیم میں 2 نفل پڑھے، پھر مقام پہ، ٹھیک ہے، بعد میں جتنا پڑھو۔ دوران طواف کعبے پہ نظر نہ ہو، نیچے نظر ہو۔ اگر غار ہیرا اور غار ثور جائیں، ٹھیک ہے، جائیں۔ پتھروں کو چومنا بالکل حرام ہے، یا وہاں صلاۃ و سلام پڑھنا بالکل بدعت ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو عمرہ نہیں کرتے، صرف احرام باندھ کے لوگوں کو عمرے کرانے کا پیسے لیتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ میرا لڑکا مولوی ہے، 5 سال سے بولنا چھوڑ رکھا ہے۔ اچھا مولوی ہے کہ والدین سے نہیں بولتا؟ ایسا آدمی تو بدبخت ہوتا ہے، مولوی تو نہیں ہوتا۔ اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ ان کے آگے تم اپنے تواضع کے ساتھ رہو، وہ بولتا ہی نہیں۔ بیگ میں زمزم چھکا کے لے جائیں، تم جانا، تمہارا کام جانے۔ نماز میں موذی جانور دیکھے، اگر خطرہ ہو کہ مجھے ڈس لے گا، سانپ ہے، تو پھر نماز توڑ دے، اس کو مارے۔ مجاہدین کے بارے میں نظم پڑھنا، یہ جہاد کی ترغیب بالکل جائز ہے۔ حضور پاک نے خود نہیں پڑھی ہے جب خندق کھودی جا رہی تھی۔ میرا کاروبار ہے آٹے والوں کے ساتھ اور گھی والوں کے ساتھ، جن کی رقم ہوتی ہے 8 لاکھ سے 10 لاکھ، جو ہم بل ٹو بل ادا کرتے ہیں۔ 30 دن وہ ہمیں اور مال دیتا ہے۔
مارکیٹ میں لوگوں کو رقم دیتے ہیں جتنی رقم گھر والوں کی ہے، مجھے نہیں پتہ کیا لمبی چوڑی، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، یہ آپ اپنے مقامی علماء سے پوچھیں۔ پتہ نہیں مائرہ سے لاہور جانا تھا، نماز گھر سے سفر نہیں ہوتی، جب گھر سے نکل جاؤ سفر تب شروع ہوگا۔ آج مدینے سے مکہ آیا ہوں، میں نے یہاں 15 یا 16 دن ٹھہرنا ہے۔ اب اگر اکیلے نماز تو پوری پڑھیں گے، چونکہ جب 15 دن ٹھہرنا ہے تو آپ مسافر نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں رزق بیوی کے نصیب میں ہے، بالکل غلط ہے۔ دیکھو ایک بات کو سمجھا بھی کرو کچھ، اگر رزق بیوی کے نصیب میں ہے تو جب تک وہ تمہاری بیوی نہیں بنی پھر اس کا رزق کہاں تھا؟ پیسے تم نے خرچ کیے، مہر تم نے دی، رزق اس کے نصیب میں ہے۔ اچھا وہ اپنے ماں باپ کے گھر ہی، ان کو کتنا پیسے ملتے رہے، اس کی وجہ سے رزق بڑھتا گیا، ان کا نہیں بڑھا، تمہارا کیسے بڑھ جائے؟ انشاءاللہ کم ہی ہوگا بیوی کے آنے سے۔ داڑھی منڈا آدمی اذان تو دے سکتا ہے، لیکن ایسی آدمی کو مؤذن نہ بنایا کرے جو خلاف سنت چہرہ ہو جن کا۔ طواف کرتے یا صفا دوڑتے لوگوں پر مجھے غصہ آ جاتا ہے، لا حول پڑھا کرو۔ میری کوئی اولاد نہیں ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پڑھا کرو۔ احرام کی چادر سے اگر غلطی سے ہم نے کوئی دھاگا کھینچ لیا تو دم میں کیوں؟ احرام اسی چادر میں باندھا ہوا تھا کہ اس پر دم پڑ گئی، کیا بے وقوفی کی بات ہے۔ غار سور میں جائیں نوافل پڑھیں، حکم کوئی نہیں، موقع ملے پڑھ لیں۔ احرام کی حالت میں کوئی بندہ حتیم میں گیا، وہاں نفلیں پڑھ لے، پتہ نہ ہو غلطی سے، کوئی دم نہیں۔ حتیم میں نفل پڑھنے سے دم تھوڑی پڑتی ہے۔ پاکستان سے احرام باندھ کے آیا، باتھ میں گیا، چیٹوں کا خطرہ پڑ گیا، ہوٹل میں آ کر صابن لیکس کے ساتھ غسل کیا، ماشاءاللہ دم پڑ گئی۔ صلاۃ تسبیح جائز ہے، بس اور کیا پوچھنا ہے۔ قضا نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اگر کھڑے نہیں ہو سکتے ہو تو پڑھ سکتے ہو۔ طواف اور سعی کے دوران نماز یا وضو پر تو بالکل چھوڑ دیں، جا کے وضو کر کے پھر نماز میں آئیں۔ بار بار استخارہ کرنے کے باوجود ہمیں کوئی اشارہ نہ ملے، اشارے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، چھوڑ دو، اگر تمہارے حق میں وہ کام ٹھیک ہے ہو جائے گا، نہیں ہے تو اللہ خود دفع کر دیں گے۔ امتحان میں کامیابی کے لیے سورۃ النشرہ پڑھ کے دعا کیا کرو۔ ایک عورت حیض کی حالت میں مدینہ پاک میں ٹائم پورا ہو گیا، مکہ آئی، نیت نہیں کیا تو بس ٹھیک ہے۔